السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی رانا اکرم، آپ نے یہ میرے بھائی کسی کی آڈیو بھیجی کہ امام باقر نے تعویذ باندھا جائز کہا، فلاں امام نے تعویذ باندھا جائز کہا، فلاں نے کہا تعویذ جائز ہے، قرآنی تعویذ جائز ہے اور وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پیارے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے، 9 سے آپ نے بیعت کی، 10 میں سے بیعت نہ کی، اور پوچھا گیا کہ آپ نے اس سے بیعت کیوں نہ کی؟ تو آپ نے فرمایا اس نے تعویذ لٹکا رکھا ہے، اس نے اپنا تعویذ اتار کر پھینکا، آپ نے اس سے بیعت کر لی۔ فتح المجید شرح کتاب التوحید، مسند احمد وغیرہ۔ تو کتاب و سنت میں کسی صحیح صریح دلیل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعویذ باندھنا ثابت نہیں ہے، نہ تعویذ لکھ کر دینا صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت آتی ہے کہ وہ بڑے بچوں کو دعا سکھا دیا کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلے میں دعا لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے، جبکہ یہ روایت سندن یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہیں۔ دوسری گزارش یہ ہے، اب میں کہتا ہوں تعویذ ہر قسم کا غلط ہے، وہ قرآنی تعویذ ہو، وہ غیر قرآنی ہو، وہ اہل حدیث بابے کا لکھا ہوا ہو یا الیاس قادری طاہر القادری کا لکھا ہوا ہو، ہمارے بیچ اس معاملے میں ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے امام باقر علیہ الرحمہ دلیل نہیں بنے گا۔ میں ایک ہی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اللہ مجھے بھی سمجھ دے اور ہم سب کو سمجھ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے علماء کی، ائمہ کی اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اگر کسی چیز کے اندر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اپنا اختلاف اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے جو فیصلہ ہے اس پر لبیک صادق کہو۔ تو اپنا تنازع اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر، اللہ رسول سے اپنے معاملات کا فیصلہ کروا لینا یہ بہتر ہے اور انجام کار بھی اچھا ہے۔ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے۔ تو تعویذ کے حوالے سے اللہ کے نبی نے جب مطلقاً فرما دیا من علق شیئا وکل الیہ، فتح المجید اس تعلق سے بھری پڑی ہے۔ اب میرا ہاتھ وائس ریکارڈر پر ہے، وگرنہ میں ابھی آپ کو فتح المجید کھول کر دکھا دیتا، پہلے بہرحال بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کوئی بھی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح من علق تمیمۃ فقد اشرک، آپ نے کہا کہ یہ تعویذ حلال ہے اور یہ تعویذ حرام ہے۔ جب اللہ کے نبی کی ایک صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، کیوں ہم امام باقر کو بیچ میں لا رہے ہیں؟ وہ مجتہد تھے، ان کا اجتہاد، ہم لکیر کو پیٹنے والے نہ بنے کہ ہم لکیر کے فقیر بن کر لکیر کو ہی پیٹتے چلے جا رہے ہوں۔ امام باقر نے کر لیا علیہ الرحمہ، فلاں نے کر لیا۔ اس وقت امام باقر کی، امام ابو حنیفہ کی، امام احمد کی، دیگر ائمہ رحمہم اللہ تعالی کی پیروی کرنی ہے جب قرآن اور حدیث میں کوئی نص موجود نہ ہو۔ جب صحیح حدیث موجود ہے، تعویذ نہیں لٹکانا، تو وہ جس قسم کا بھی تعویذ ہو وہ تعویذ نہیں لٹکانا۔ اب میں حافظ اقبال اپنے گلے میں تعویذ لٹکا لوں اور کل میں انشاءاللہ عمرے پر آ رہا ہوں، تو رانا عبدالشکور مجھ سے پوچھے یا وہ دیکھے گا کہ حافظ اقبال نے تعویذ لٹکا رکھا ہے، کیا میں ساتھ میں پرچی لٹکا کے رکھوں گا کہ یہ طاہر القادری والا تعویذ نہیں ہے، یہ عبدالسلام بھٹوی والا تعویذ ہے؟ دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ یہ بھی مشرک آ رہا ہے تعویذ لٹکائے ہوئے۔ میرا الحمدللہ یہ پہلی دفعہ حرمین میں جانا ہو رہا ہے، میں نے بنا گئے یہ سنا ہے
کہ وہ تعویذ اتار دیتے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے سے تعویذ اتار لیا. سامنے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ حافظ صاحب یہ شرک و بدعت والا تعویذ ہے یا کتاب و سنت اس میں لکھا ہوا ہے. اور عقل کی بات ہے، مجھے حکیم اور ڈاکٹر میرا گلا خراب ہو، مجھے کھانسی ہو، دوائی دے، اور میں دوائی پینے کی بجائے وہ اپنے گلے میں لٹکائے پھروں، اگلے دن پھر آؤں، ڈاکٹر صاحب آرام نہیں آئے گا. ڈاکٹر پوچھے گا دوائی کی طرح، میں کہوں گا یہ قمیض کے بٹن کھول کر دکھاؤں گا آپ نے جو پوڑیاں دی تھی نا، بوتل دی تھی، وہ میں نے گلے میں لٹکا رکھی ہے. اب ڈاکٹر معلوم ہے اگلی دوائی کون سی دے گا، وہ فوراً لکھ کر دے گا اس کو مینٹل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اللہ کے بندو، قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کے لیے آیا ہے یا قرآن گلے میں لکھ کر لٹکانے کے لیے آیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن کو بطور شفا نازل کیا. کیا معلوم ہوا؟ قرآن مجید دوائی ہے، دوائی. تو اس دوائی کو جب ہم اپنی زبان سے، اپنے ہونٹوں سے پڑھیں گے تو ہمیں آرام آئے گا. اور اگر ہم قرآن مجید کو ایک آیت نہیں لکھنی، پورا قرآن مجید لکھ کر گلے میں لٹکا لیں، نہ ہدایت ملے گی نہ شفا ملے گی. اللہ نے قرآن کو بطور دوا نازل کیا، یہ شفا ہے. کھانسی شربت پینے سے کھانسی دور ہوتی ہے. ڈسپرین کھانے سے سر کا درد جاتا ہے. ڈسپرین کی گولی پٹی میں لے کر سر میں باندھے رکھو، اسرائیل آ کر روح قبض تو کر جائے گا، سر کا درد نہیں جائے گا. تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، نقل کے بھی خلاف ہے. ہمارے سامنے اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہیں، تعویذ نہیں پہننا. اور اگر میں تعویذ پہنتا ہوں تو میں پیچھے پرچی لگاؤں گا کہ لوگوں یہ قرآنی تعویذ ہے. یہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے لکھا، میرے استاد محترم تعویذ نہیں لکھتے، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. یا وہ پیچھے اس نے لکھا ہوا ہوگا کہ یہ مجھے طاہر القادری اور الیاس قادری نے تعویذ لکھ کر دیا ہے تو میں مشرک ہوں. اور یاد رکھیے، تعویذ جن میں انتر منتر جو جرنتر شرنتو پڑنتر سارا کچھ موجود ہوتا ہے. تعویذ باندھنے والا کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ چاہے میں نے قرآن کا تعویذ باندھ رکھا، کیا میں من تشبہ بقوم فہو منہم کے زمرے میں نہیں آ رہا؟ میرا قادری اور طاہر سے مشابہت نہیں ہو رہی ہے؟ تعویذ باندھنے والوں سے میں نقل نہیں کر رہا ہوں؟ تو بہت کچھ کہنے کو موجود ہے. فائنل بات یہی ہے کہ جب اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے لیے امام باقر علیہ الرحمہ یا دیگر کوئی بھی حجت نہیں. اس وقت یہ حجت اور دلیل ہوں گے جب کوئی مسئلہ ہمیں یا علماء کو اپنی کم علمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قرآن و سنت میں نہیں ملتا. ہم بے شک سے وہ امام باقر ہو، امام احمد ہو، یا امام حافظ عبدالسلام بن محمد ہو یا عبدالرحمن عابد ہو، ہم ان کی بات تسلیم کریں گے. جب حدیث آ گئی تو سارا کچھ ختم. مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمدی ہو، ادھر غلام نے گردن جھکائی ہو. واللہ اعلم بالصواب.